بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی دعائیں خیر کرتے رہنے چاہیے۔ نہ جانے کس پل کس گھڑی ہماری دعا قبول ہو اور کس کی مراد پوری ہو۔ میرا ایمان تو ایسا ہی ہے، یقیناً آپ کا ایمان بھی ایسا ہی ہوگا۔ ویلکم ٹو بیک مائی چینل ڈن آئیڈیاز۔ پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حج کے بارے میں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو حج کیے گئے ہیں، جو اللہ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی اپنے گھر بلائے، ہماری محبت کو، ہماری چاہت کو قبول و منظور فرمائے۔ وہاں مدینے کی گلیاں، مکے کے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو ادھر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور زیارت کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہم لوگ نہیں جا سکے، ہمیں یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن ہمارے دل میں محبت اپنے اللہ کی ویسی ہی ہے، تڑپ ویسی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کب ہم پر مہربان ہو جائے، اللہ کب ہمیں اپنے گھر بلا لے۔ لیکن ہمیں اپنی عبادتوں کو، اپنی دعاؤں کو اور ڈبل کر دینے چاہیے، کیونکہ ان دنوں کی بہت اہمیت ہے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ ان دنوں تکبیر بھی کہنی چاہیے، سب کو احساس دلانا چاہیے کہ یہ دن کون سے دن ہیں۔ اللہ کے گھر جہاں پہ طواف کیا جا رہا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے حساب سے، وہاں پہ کروڑوں لوگوں کی تعداد میں وہاں پہ جمع ہوتے ہیں ہمارے پیارے اللہ کے گھر، وہاں پہ سب طواف کرتے ہیں۔ تو ہمیں سب ادھر بھی یہاں پہ اپنے اپنے ملک میں یہ احساس دلانا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور تکبیر زور زور سے کہنی چاہیے، تیز آواز میں، بلند آواز میں، ہر جگہ بولیں آپ، تاکہ لوگوں کو احساس ہو یہ کون سے دن ہیں۔ ان 10 دنوں کی بہت اہمیت ہے۔ یہ سب سے زیادہ اہمیت ان کی کیوں ہے ان دنوں کی، کہ اس میں ساری عبادات آ جاتی ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کچھ ان دنوں ہو جاتا ہے۔ حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ اور نماز، روزے، سب ان دنوں کے روزوں کی بہت اہمیت ہے۔ یہ جو ہم پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک جو روزے رکھتے ہیں، 10ویں دن نہیں رکھتے، 9 روزے جو ہیں ان کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ان کی بہت برکتیں ہیں، ان عبادات کی بہت اہمیت ہے۔ کچھ نہ کریں تو آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں ایک تو اسے بڑھا دیں، اور جو نہیں کرتے نا وہ عشاء کی نماز لازمی پڑھیں اور اس کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھیں، اپنے توبہ کی، استغفار کی۔ ہم لوگ کو بہت ضرورت ہے استغفار کی، توبہ کی، اور اپنے اولاد کے لیے دعا کیجیے۔ اولاد کے لیے جو ہم 7واں 8واں 9واں یہ جو ان دنوں جو دعا کرتے ہیں نا وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دنوں اپنے اولاد کے لیے دعا کی تھی، تو وہ دعا قبول ہوئی تھی۔ آپ اپنے اولاد کے حق میں دعا کریں، ان کے بہترین نصیب اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے دعا کیجیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک ہم تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان کلمات کا کیا مطلب ہے؟ ان کلمات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ جیسے اسکول میں جب بچے جاتے ہیں نا کہ پریزنٹ پریزنٹ، تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں اپنے اللہ سے، اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت، ساری تعریفیں سب تیرے لیے ہی ہیں، لک والملک، تیری ہی بادشاہی ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو سب سے بڑا ہے میرا رب، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں بھی ہمیشہ یہی خیالات رکھنے چاہیے کہ اللہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنی نمازوں سے، اللہ اپنے شکر سے، صبر سے ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں ہم کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ لیکن جب ہم
نماز نہیں پڑھتے ہم یہ احساس بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس دنیا ہی سب کچھ ہے، ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، پر ان 10 دنوں میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔